اچھا، حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی راستہ بھول جائے، جنگل میں ہو یا کہیں راستہ بھول جائے، کوئی چیز کھو جائے، تو بولو یا عباد اللہ اعینونی۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں وہ فضا میں موجود رہتے ہیں، یا عباد اللہ، ان کو یا کہہ کے پکارو، ان سے مدد مانگو، اعینونی کہ میری مدد کرو۔ ایک حدیث میں ہے اغیثونی، میری فریاد سنو، پوری کرو۔ تو یہ کون سکھا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا نبی شرک سکھا رہے؟ اونچی؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا ہی نہیں، تو میں ان سے پوچھوں گا پھر تم ایک دوسرے کو کیوں پکارتے ہو؟ آپس میں بھی ایک دوسرے، وہاں پھر وہ کریں گے ہیر پھیر۔ کیا کریں گے؟ ہیر پھیر۔ نہیں، نزدیک والے کو پکارا جا سکتا ہے، دور والے کو نہیں پکارا جا سکتا، زندہ کو پکارا جا سکتا ہے، مردہ، یہ ہیر پھیر ہے، ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قبرستان جا کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اب آپ نے ان کو پکارا یا نہیں پکارا؟ زندہ کو پکارا یا مردہ کو؟ یا کہا یا نہیں کہا؟ پکارا یا نہیں پکارا؟ کدھر گیا فتویٰ؟ تو کیوں فتوے لگاتے ہیں؟ کیوں لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں؟ ہمارے پاس روایات موجود اور خود ان کی اپنی کتابوں میں موجود۔ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی، ان کی شادی ہو گئی تھی بھوپال کی ملکہ سے۔ یہ غیر مقلد تھے اس وقت، کسی امام کو نہیں مانتے تھے۔ شادی ہوتے ہی انگریز کی طرف سے بہت امداد ملی اور دھڑا دھڑ وہابیت پھیلانے کے لیے کتابوں پہ کتابیں، کتابوں پہ کتابیں۔ میری کتاب حقائق پڑھ لیجیے گا، اس میں میں نے یہ باتیں لکھی ہیں، ساری انہی کی کتابوں کے حوالے سے لکھی ہے۔ وہ زندگی بھر شروع میں کہتے رہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، کسی کو نہیں پکارنا، نواب صاحب۔ بعد میں نواب صاحب حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئے تھے، توبہ کر لی تھی، جیسا کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سنی بن گئے تھے۔ اب ان کی وفات کے بعد معاصر صدیقی کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں وہ پکار رہے ہیں، ان کا لکھا ہوا ہے ابن قیم مدد قاضی شوکاں مدد۔ شوکانی جو قاضی تھا اور ابن قیم جو ان سینکڑوں برس پہلے تھا، وفات کے بعد تم پکار لو جس کو چاہو، تم مسلمان ہی رہو، میں یا رسول اللہ کہہ دوں تو میں کیسے مشرک ہو جاؤں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہم کہتے ہیں یا غوث اعظم دستگیر، دست کے معنی بازو، گیر کے معنی پکڑنا، اے غوث پاک میرا بازو پکڑو، میری مدد کرو۔ ہم کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھداروں کے لیے، عربی میں اگر ویسے لکھیں تو یا شیخ عبد القادر ہونا چاہیے گرامر کے حساب سے، مگر ہم عبد القادر کہتے ہیں، کیوں کہ یہ سماعی ہے، سنا ہوا اسی طرح ہے، تو ہم وہاں گرامر چھوڑ دیتے ہیں، بزرگوں سے سنے ہوئے کی نقل کرتے ہیں۔ بات سمجھیں آپ؟ جیسے بزرگ سے سنا، ہم نے زیر زبر اپنی طرف سے درست نہیں کیے، کیونکہ یہ کلام اللہ نہیں ہے کہ اس میں ہم کوئی وہ کسی کی نقل کریں۔ کلام اللہ میں تو وہی پڑھنا ہے جو کلام اللہ ہے۔ تو یہ بزرگوں کی زبان سے چونکہ ایسے نکلا ہے تو وہاں زیر زبر ویسا ہی پڑھیں گے جیسا انہوں نے سنایا۔ تو ہم کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ دو، اللہ کے لیے کچھ دو۔ وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، تم نے غوث پاک سے مانگا، مانگنا اللہ سے چاہیے تو پھر کسی سے بھی کچھ مت مانگو۔ تم کیوں دوسروں سے مانگتے؟ کہیں چندہ مانگ رہے ہو، کہیں ووٹ مانگ رہے ہو، کہیں کھال مانگ رہے ہو، کہیں کیا مانگ رہے ہو، تم بھی مت مانگو۔ پھر یہ مانگنا کہاں سے؟ پھر اس میں ہیر پھیر شروع کر دیتے ہیں، تو ہیر پھیر نہیں چلیں گے، مسئلہ رہے گا۔ یہ ہیر پھیر کرنے سے تبدیلی نہیں ہوگی۔ دھیان سے سن لیں،
ہم جب کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کیا مطلب؟ اے غوث پاک، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے عطا فرمائے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہمیں کچھ دو۔ اچھا، اگر اس کو آپ کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، تو پھر فقیر آپ سے آ کے مانگتا ہے اللہ کے لیے کچھ دو، کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے نا، اللہ کے لیے خدا را، اللہ کے لیے للہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو پھر جائز ہوگا، آپ سے مانگ لے تو جائز، غوث پاک سے مانگے تو کیسے ناجائز؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، قرآن میں واتقوا اللہ الذی تساءلون، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کے مانگتے ہو۔ کیا مطلب اللہ کے نام کا لے کے کھاتے بھی اور پھر غلط کرتے ہو؟ یہ ان کو آیت یاد نہیں ہے؟ تو جو کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، تو پھر تم بھی مت پکارو، پھر ہیر پھیر نہ کرو کہ جی یہ زندہ ہے، یہ مردہ ہے، یہ قریب ہے، یہ دور ہے۔ آج سائنس بہت کچھ تمہیں سکھا رہی ہے، تم نے روحانیات کا انکار کیا، آج سائنس نے بتا دیا میرے نبی کی ہر بات سچی ہے، اللہ والوں کی ہر بات درست ہے، جو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اس کو غلط کہنا یہ تمہاری ہٹ درمی ہے، ضد ہے، جہالت ہے، تم اس میں سچے ہو سکتے نہیں۔ اللہ والے پکارتے آئے ہیں، آج بھی پکار رہے ہیں، اور یہ یا کا لفظ اس پر بھی آپ کو کتنی مرتبہ سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کعبہ بناؤ، انہوں نے کہا، اللہ کا حکم پورا کر دیا، اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تمام لوگوں میں حج کی، لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے، پکارو۔ اب مکہ میں 5,500 سال پہلے حضرت ابراہیم پہاڑی پر کھڑے ہو رہے، مکہ کی آبادی اس وقت کتنی تھی؟ 1,000، 500، 2,000، 3,000، 4,000۔ میں اس وقت آپ کے سامنے مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوں، میرے سامنے لگا ہے مائک، آپ کے سامنے اسپیکر ہے، میرے سامنے سے یہ مائک ہٹا دیں، ادھر سے اسپیکر ہٹا دیں، میں بولوں گا، قریب کے لوگ سن لیں گے، پیچھے والوں کو آواز پوری طرح نہیں آئے گی۔ میں زور سے بولوں گا تو پھر میری اپنی آواز چلی جائے گی، خشک ہو جائے گی، یہی ہوگا نا۔ میں اس میں پکار رہا ہوں، آج کل آپ کے ہاں آلے آ گئے، آپ نے ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ لائیو لگا دیا، دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے۔ اب میں یہاں سے بول رہا ہوں، یہ لگے ہوئے ہیں کیمرے، پوری دنیا میں جس نے اس وقت ہم جوڑا ہوا ہے لنک، وہ میری تقریر سن رہا ہے۔ حالانکہ میں یہاں سے آواز لگاؤں وہاں آواز جا سکتی، مگر اس آلے نے بتا دیا پہنچ سکتی ہے۔ تو جب مادیات کا یہ عالم ہے جسے اللہ حکم دے، اللہ فرمائے کہ ان کا زبان میں بن جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کلام کر رہے ہیں اور الناس، تمام انسانوں کو حج کے لیے بلانے کا اللہ فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں مولا میرے سامنے تو میری آواز 10 کو جائے گی، 15 کو جائے گی، 50 کو جائے گی، 100 کو جائے گی۔ مکہ کی آبادی کتنی، اور پھر دنیا بھر میں انسان، کو ماں کے پیٹ میں ہے، کو باپ کی پشت میں ہے، مولا سب کو میری آواز کیسے جائے گی؟ جواب ملا آواز تم لگاؤ، پہنچائیں گے ہم۔ حضرت ابراہیم نے پکارا، یہ بات جو میں سنا رہا ہوں سارے دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، سب مسلمان کہلانے والے سب مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، جتنے دنیا بھر میں موجود تھے، جو ماں کے پیٹ میں تھے، جو عالم ارواح میں تھے، ابھی جسم نہیں بنے تھے، سب نے آواز سنی، سب نے آواز سنی، اور جس نے سن کر لبیک کہا وہی حج کو جائے گا۔ یہ آپ کسی بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم پکار رہے ہیں، ان کے سامنے سب نہیں ہیں، مگر سب کو پکارا یا نہیں پکارا؟ پوچھ رہا ہوں، سارے موجود تھے یا اکثر غائب تھے؟ اکثر غائب تھے، انہوں نے پکارا۔ تو اب یہ کہنا جی دور سے پکارنا، نزدیک سے پکارنا، زندہ کو پکارنا، مردہ، میں نے ان سب کے آپ کو جواب دے دیے۔
ان کی باتوں کی یہ ہیر پھیر ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ بس خلاصہ، اللہ کے سوا کسی کو اس طرح پکارنا کہ اس کو عبادت کے لائق سمجھے، یا اس کو خود سے مددگار مانے، یا اس کو حقیقی طور پر مدد کرنے والا مانے، یا وہ کہیں کہ وہ خود سے ایسا اگر کریں گے تو جائز نہیں۔ اور اللہ کا پیارا سمجھ کر، اللہ کا محبوب سمجھ کر پکاریں تو منع خود حضور نے سکھایا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اگر کوئی اس کو شرک کہتا ہے تو اس کا دماغ درست نہیں۔ تو فتویٰ دیتے وقت شریعت اور سنت کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنی طبیعت کو نہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، میں نے اس کا بھی جواب دے دیا، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی ہو سکتی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے بارے میں یا ولیوں کو پکارنے کے بارے میں اگر پڑھنا ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میرے والد صاحب کی کتاب راہ حق زیادہ موٹی نہیں ہے، اس میں یہ مسئلہ انہوں نے پوری طرح لکھ دیا ہے، جس کا دل چاہے پڑھ لے۔ بعد از وفات پکارنے کا بھی، قریب اور دور پکارنے کا بھی، میں نے اس کا بھی جواب مختصراً دے دیا۔ پکارنے والے پکارتے ہیں اور آج بھی ان کو فیضان ملتا۔ اچھا، اب میں سائنس کے حساب سے بھی بات کروں نا، یہ فاصلے جو ہیں، فاصلے، ڈسٹینس اور اسپیس، جگہ، یہ سائنس نے بتا دیا کہ یہ انسان کے قابو میں آ گئی ہے۔ اب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کے ہر کنارے پر بات کر لیتے ہیں یا نہیں؟ دیکھ بھی لیتے ہیں، ہتھیلی میں سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سائنس نے بتا دیا۔ تو سائنس کو تو آج جا کے پتہ چلا ہے، میرے نبی نے تو پہلے سے ہی بتا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور کی امت کے اولیاء، علماء، صلحاء کو یہ سعادت ملی۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، لاہور سے جڑاں والا روڈ پر شرق پور، پہلے ایک قصبہ تھا، اب اچھی خاصی آبادی کا علاقہ بن گیا۔ وہاں کے تاجدار حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے میرے والد صاحب قبلہ کے پیدا ہونے سے سال بھر پہلے میرے دادا جان کو کہا تھا نور کی نہریں چلیں گی۔ پہلے ہی دادا جان، ابھی دادا جان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، جب وہ مرید ہونے گئے تھے تو ان سے کہا تھا کہ نور کی نہریں چلیں گی۔ تو دادا جان کو اس وقت یہ بات سمجھ نہ آئی کہ کیا مطلب، بعد میں بتایا کسی بزرگ نے کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ آپ کو ایسی اولاد دے گا کہ اس سے دین کا نور پھیلے گا، حضور کی محبت کا نور پھیلے گا۔ وہ حضرت شیر ربانی، انہوں نے اپنی مسجد کی ماتھے پہ لکھا ہوا تھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ یہ کلمہ وظیفہ ہے بزرگوں کا، پڑھتے ہیں سارے، مانتے ہیں، جو نہیں مانتا اس کا دل جانے، ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن اعتراض کرے گا تو جواب دیں گے۔ کوئی نہیں کرتا ہے اس کی مرضی، کوئی یا رسول اللہ نہیں پکارتا ہے تو میں فتویٰ نہیں دوں گا، لیکن اگر کہے گا یہ غلط ہے پھر میں ضرور جواب دوں گا۔ حضرت نے یہ لکھا ہوا تھا تو ایک دوسرے مزاج کا شخص جو اپنے آپ کو وہابی کہتا تھا، اس نے جب پڑھا تو کہنے لگا یہ شرک ہے۔ فتویٰ دینے میں فوراً مشین چلا دی، نہ سمجھا کہ بھئی فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے۔ آج کل بھی یہی حال ہے نا، لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، دیکھو تو صحیح جانتے ہو یا نہیں ہو۔ اس نے یہ کہہ دیا اور لوگوں کو بھی کہنے لگا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ لوگوں نے کہا چل تجھے چل لے کے چلتے ہیں حضرت میاں صاحب کے پاس۔ ان کی بیٹھک جو کمرہ تھا جہاں حضرت ملتے تھے،
وہ اس میں چھوٹی سی ایک چھت پڑی ہوئی تھی، سیڑھیاں تھیں اوپر جیسے چھوٹی دو چھتی ہوتی ہے، اور نیچے لوگ وہ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ وہاں آ کے بھی چپ نہیں رہا نا، اسی طرح بولتا رہا، غلط ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کیوں اس طرح شرک سکھا رہے ہیں، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں آتا، کوئی مدد نہیں کرتا۔ اب یہاں سے پکاریں گے غوث پاک بغداد میں، نہ آواز جائے گی، نہ وہ سنیں گے، نہ وہ آئیں گے۔ آئیں گے کیسے آئیں گے، وہ تو وفات پا گئے۔ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا بیٹھا ہوا۔ لوگوں نے کہا تجھے لائیں، ابھی جواب مل جائے گا۔ حضرت صاحب جب سیڑھیوں سے اترتے تھے تو آپ سبحان اللہ، جو جس طرح سیڑھیوں سے اترنے پڑھا جاتا ہے، یا بسم اللہ پڑھ کے آگے سبحان، اس وقت آپ نے پڑھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ عادت نہیں تھی سیڑھیاں اترتے وقت یہ پڑھنے کی، اس دن آپ نے یہ پڑھا۔ وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا، وہ ایک دم جیسے چیخنے نہیں لگ گیا، ڈر کے مارے چیخنے لگ گیا۔ اس کے ناک منہ جتنے سوراخ تھے جسم میں سارے بہہ گئے، گند کر دیا اس نے سارا۔ حضرت صاحب واپس تشریف لے گئے، فرمایا جب یہ ٹھیک ہو جائے تو جگہ صاف کر لینا، پھر آتے ہیں۔ وہ جب تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت سنبھلی، لوگوں نے اس کو صاف واف کیا، کپڑے وپڑے اس کے صاف کیے، جگہ بھی صاف کی۔ اور تو بڑا بول رہا تھا، اچانک چیخنے لگ گیا، ہو کیا گیا؟ ان کا جب میاں صاحب اترے نا سیڑھی سے اور انہوں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تو سامنے غوث پاک آ گئے، گھوڑے پہ سوار تھے، سامنے آ گئے۔ ان کی ہیبت سے میرا یہ حال ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا ہم سنتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، مگر کوئی بلانے والا بھی تو شیر محمد جیسا ہو۔ یہ اس کے سامنے یہ واقعہ ہوا، وہ فوراً تائب بھی ہوا، مرید بھی ہوا۔ تو اللہ والے سنتے، مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہیں، اور غیروں کی کتاب میں بھی ہیں۔ کمال تو یہ ہے نا، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ اب یہی کلمہ ہم کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہی اسی طرح کا جملہ تھانوی صاحب نے اپنے بزرگ کے لیے لکھا، یا سیدی للہ شیئا انہ۔ تو تم کہہ دو تو تم مسلمان رہو، میں کہہ دوں تو میں مشرک ہو جاؤں، یہ ہو سکتا نہیں۔ تم نے تو اپنے اس کو پکارا، وہ ہے بھی اس قابل یا نہیں؟ غوث پاک کو تو دنیا مانتی ہے، وہ تو پیروں کے پیر ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا یہ ہیر پھیر کرنا، قریب اور دور کا، زندہ اور مردہ کا، یہ ہیر پھیر ہے، اس میں کچھ دم نہیں، ورنہ قبرستان جا کے پکارتے ہو تم۔ اور حضور نے فرمایا جو غائب ہیں، دور ہیں، ان کو بھی پکارنے کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو مرے ہوں گے ان کے، ہمارے تو زندہ ہیں نا، تو ہیر پھیر اسی لیے ان میں کوئی ہے نہیں ایسا